ایک دور افتادہ گاؤں میں ایک غریب مگر دیانتدار لکڑہارا رہتا تھا۔ اس کا نام سلیم تھا۔ وہ روزانہ صبح سویرے جنگل میں جاتا، لکڑیاں کاٹتا اور شام کو بازار میں بیچ کر اپنے بچوں کا پیٹ پالتا۔ اس کی زندگی سادہ تھی مگر دل مطمئن تھا، کیونکہ وہ ہمیشہ حلال کمائی پر یقین رکھتا تھا۔ ایک دن جب وہ جنگل کے اندر گہرائی تک چلا گیا تو اس نے دیکھا کہ ایک بہت بڑا بھیڑیا ایک بھاری لکڑی کے صندوق کو منہ میں دبائے گھسیٹتا ہوا جا رہا ہے۔ پہلے تو سلیم گھبرا گیا، کیونکہ بھیڑیا بہت خوفناک دکھائی دے رہا تھا، مگر غور کرنے پر اسے محسوس ہوا کہ بھیڑیا زخمی ہے اور بہت کمزور نظر آ رہا ہے۔ سلیم کے دل میں خوف اور رحم دونوں جذبات پیدا ہوئے۔ وہ چاہتا تو فوراً وہاں سے بھاگ جاتا، لیکن اس کا ضمیر اسے اجازت نہیں دے رہا تھا کہ ایک زخمی جانور کو تکلیف میں چھوڑ دے۔ احتیاط سے آگے بڑھ کر اس نے دیکھا کہ بھیڑیے کے پنجے میں کانٹا گہرا پیوست ہے اور وہ درد کی وجہ سے کرا رہا ہے۔ سلیم نے ہمت کی، کلہاڑی ایک طرف رکھی اور آہستہ آہستہ بھیڑیے کے قریب جا کر نرمی سے بات کرنے لگا۔ حیرت انگیز طور پر بھیڑیا پرسکون ہو گیا، جیسے اسے انسان کی نیت کا اندازہ ہو گیا ہو۔ سلیم نے بڑی احتیاط سے کانٹا نکالا۔ بھیڑیے نے ایک لمحے کے لیے اس کی آنکھوں میں دیکھا، جیسے شکریہ ادا کر رہا ہو۔ پھر وہ آہستہ آہستہ جنگل کی طرف چلا گیا، مگر صندوق وہیں رہ گیا۔ سلیم نے صندوق کی طرف دیکھا تو اس کے دل میں تجسس پیدا ہوا۔ صندوق کافی پرانا اور بھاری تھا۔ اس نے سوچا شاید یہ کسی مسافر کا سامان ہو جو جنگل میں کھو گیا ہو۔ اس نے ڈھکن کھولا تو اس کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ اندر سونے کے سکے، قیمتی زیورات اور چمکتی ہوئی اشیاء موجود تھیں۔ ایک لمحے کے لیے اس کے دل میں خیال آیا کہ اگر وہ یہ سب لے جائے تو اس کی غربت ہمیشہ کے لیے ختم ہو سکتی ہے۔ اس کے بچے اچھی زندگی گزار سکتے ہیں، اسے مزید محنت نہ کرنی پڑے۔ مگر اگلے ہی لمحے اس کا ایمان جاگ اٹھا۔ اس نے سوچا کہ یہ دولت اس کی نہیں ہے۔ اگر وہ اسے لے گیا تو یہ چوری ہوگی اور حرام مال کبھی سکون نہیں دیتا۔ اسی کشمکش میں وہ بیٹھا سوچ ہی رہا تھا کہ اچانک اسے جھاڑیوں میں کچھ حرکت محسوس ہوئی۔ وہ چونکا، مگر دیکھا کہ وہی بھیڑیا دور کھڑا اسے دیکھ رہا ہے۔ اس کی آنکھوں میں اب وحشت نہیں بلکہ سکون تھا۔ سلیم نے فیصلہ کیا کہ وہ اس صندوق کو گاؤں کے سردار کے حوالے کرے گا تاکہ اصل مالک تک پہنچایا جا سکے۔ اس نے بڑی مشکل سے صندوق اٹھایا اور گاؤں کی طرف چل پڑا۔ راستہ طویل اور کٹھن تھا، مگر اس کے دل میں عزم تھا کہ وہ دیانتداری سے کام لے گا۔ جب وہ گاؤں پہنچا تو لوگوں نے حیرت سے پوچھا کہ یہ صندوق کہاں سے آیا۔ سلیم نے ساری کہانی سچ سچ بیان کر دی۔ گاؤں کے سردار نے صندوق کھول کر دیکھا تو واقعی وہ قیمتی خزانہ تھا۔ کچھ ہی دیر بعد ایک امیر تاجر وہاں پہنچا جو کئی دنوں سے اپنے کھوئے ہوئے صندوق کی تلاش میں تھا۔ جب اسے معلوم ہوا کہ سلیم نے جنگل میں یہ صندوق پایا اور بغیر کسی لالچ کے واپس کر دیا تو وہ بہت متاثر ہوا۔ اس نے خوشی سے سلیم کو انعام دینا چاہا، مگر سلیم نے پہلے انکار کر دیا۔ تاجر نے کہا، یہ تمہاری امانت داری کا صلہ ہے، اگر تم چاہتے تو سب کچھ رکھ سکتے تھے، مگر تم نے سچائی کا راستہ چنا۔ آخر کار سلیم نے تھوڑا سا انعام قبول کیا جو اس کی ضرورت کے مطابق تھا۔ اس دن کے بعد گاؤں میں سلیم کی عزت اور بڑھ گئی۔ لوگ اسے مثال کے طور پر پیش کرنے لگے۔ اس کی زندگی میں برکت آ گئی۔ وہ پہلے سے زیادہ مطمئن رہنے لگا، کیونکہ اسے یقین ہو گیا تھا کہ نیکی کا بدلہ ضرور ملتا ہے، چاہے فوراً نہ بھی ملے۔ ادھر جنگل میں بھیڑیا اکثر دور سے اسے دیکھتا جیسے ایک خاموش محافظ ہو۔ کبھی کبھی وہ اس کے قریب آ کر بیٹھ جاتا، مگر اب اس میں درندگی نہیں بلکہ مانوسیت تھی۔ وقت گزرتا گیا، مگر اس واقعے نے سلیم کی زندگی کا رخ بدل دیا۔ اس نے اپنے بچوں کو بھی یہی سبق دیا کہ دنیا کی چمک دمک عارضی ہے۔ اصل کامیابی سچائی اور دیانت میں ہے۔ اگر انسان لالچ میں آ کر غلط راستہ اختیار کرے تو وقتی فائدہ مل سکتا ہے، مگر دل کا سکون چھن جاتا ہے۔ اور اگر مشکل حالات میں بھی سچائی کا ساتھ دے تو اللہ اس کے لیے ایسے راستے کھول دیتا ہے جن کا وہ تصور بھی نہیں کر سکتا۔ یہ کہانی ہمیں یہی سبق دیتی ہے کہ نیکی کبھی ضائع نہیں جاتی۔ اللہ ہر عمل کو دیکھتا ہے اور اس کا بہترین صلہ عطا کرتا ہے۔ انسان کو چاہیے کہ وہ خوف اور لالچ کے بجائے ایمان اور دیانت کو ترجیح دے، کیونکہ آخر کار کامیابی انہی کے قدم چومتی ہے جو سچائی پر قائم رہتے ہیں۔